وأهله اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام وجميع قبور الآئمة عليهم السلام في عامي هذا وفي كل عام شہدائے ملت جعفریہ حاضرین مجلس مرحومین جتنے لوگاں اجدی مجلس سے ازائج دامیں درہمیں قدمیں سخنیں حصہ لے انہا تمام معامنین دے مرحومین جتنے لوگ سابقہ سالیں انہا مجالس سے ازائی سڑے نال شاملن لیکن زندگی مولت نہ دیتی قبریں جا ستین اپنے اپنے مرحومین اور بانیان مجلس دے مرحومین بالاخص چودھری نذیر گھومن صاحب دی بلندی درجات اور اپنے اپنے تمام مرحومین دی بلندی درجات وسط سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم بالثواب ما قرئ من القرآن إلى أرواح جميع المؤمنين المرحومين لا سيما المرحومين المخصوصين والمخصوصات بحق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين بالأخص المرحوم المغفور نذیر احمد گھومن اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا وانت اعلم به منا اللہم ان کان محسنا فزد فی احسانہ وان کان مسیئا مذنبا فتجاوز عن سیئاتہ واشرہ مع النبی والائمۃ الطیبین وارحمہ یا ارحم الراحمین وخلف علی اہلہ فی الغابرین بحق محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد ان دعائیں دی قبولیت واسطے بلند تر صلوات ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمدللہ الذی نورا قلوبنا بولایت آل محمد صلوات الحمدللہ الذی نورا قلوبنا بمصائب الحسین علیہ السلام الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین صلوات والصلاة والسلام على وزيري وخليفتي وابن أمه ووارث علمه وناصر دينه ومنفذ شريعته ومروج أحكامه ومنجز وعده وحافظ سره علي بن أبي طالب أمير المؤمنين
ولعنة الله على أعدائهم ومعانديهم ومبغضيهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قالت السيدة سلام الله عليها: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألحم. صلوات. حضران ایمانی، ابابل بیت، انتہائی محترم و معزز سامعین، مذہب حقہ دی ترویج و اشاعت من جملہ تمام اسباب دے دو چیزاں سب تو زیادہ اس مذہب حقہ دی ترویج و اشاعت دا سبب بنیاں۔ دو تاریخی واقعات، ایک دا تعلق خوشی نال ہے، ایک دا تعلق دکھ اور عزاداری نال ہے۔ پہلی چیز جڑی اس مذہب دی خصوصی ترویج و اشاعت دا سبب بنی، وہ ہے غدیر خم۔ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا دا اعلان۔ اور اس واسطے میں ایک جملہ ہی کافی سمجھدا، چونکہ مناسبت جناب سیدہ دے نال ہے، زیادہ گفتگو سوالے نال۔ خود جناب سیدہ کولو غدیر خم دی اہمیت کیا ہے، من کنت مولا ہو دے اعلان دی اہمیت کیا ہے، خود جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کولو کہیں پوچھے، بی بی بعد از پیغمبر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب دے خلیفتہ بلا فصل ہون دی کوئی دلیل؟ جناب سیدہ نے کوئی آیات نہیں پڑھیاں، روایات نہیں پڑھیاں، کوئی عقلی نقلی باس نہیں فرمائی، مختصر جیا جملہ اور اس کا لطف محسوس کرنا۔ سوال جناب سیدہ تو ہے کہ بی بی کوئی نص، کوئی دلیل کہ بعد از پیغمبر مستن دے پیغمبر دے وارث حسنین دے بابن؟ جناب سیدہ نے ایک مختصر جیا جواب دیتا ہے، کیا غدیر بھول گئے ہو؟ یعنی ایک مختصر جیا جواب کہ غدیر خم اور من کنتو مولا ہو دے اعلان دے بعد بھی کسی دلیل دی کوئی ضرورت ہے؟ اور دوسرا حق سیدہ، دوسری چیز جس نے اس مذہب دی ترویج و اشاعت ہے وہ ہے حق سیدہ، مظلومیت سیدہ۔ اپنی تحصیل، اپنا ضلع، اپنا علاقہ، اپنے خاندان تک بھی اگر تحقیق کرو، سروے کرو، میں سمجھدا جو ساری برے صغیر پاک و ہندی کم از کم بھی 80% شیعیت، وہ دا سبب ہے حق سیدہ۔ کوئی آکھے گا ساڑا باپ، کوئی آکھے گا ساڑا دادا، کوئی آکھے گا ساڑا پردادا، زیادہ تو زیادہ پچھلے 100 سال دی 80% تشیع اور لوگاں دا مذہب حقہ نو قبول کرن دا سبب وہ ہے مظلومیت سیدہ، قضیہ فدق اور حق سیدہ۔ میں بالکل رسمی انداز تو ہٹ کے گفتگو کرنا چاہنا تاکہ کوئی بات ذہن نشین ہو جائے۔ میرے تو لے کے آخری عزادار تک پردے بیٹھیا میری امامہ بہنہ اور اس الیکٹرانک میڈیا دے ذریعے تقریباً پوری دنیا چ آواز جا رہی ہوندی ہے۔ ہر شخص اپنے گریبان جھانک کے اس سوال دا جواب دے وے، ساڑھے جو کتنے لوگ ان جنہ خطبہ غدیر پڑھا ہوئے؟ عید غدیر دا جشن ہے،
لکھاں کروڑاں دے وچ نیاز ہے، ذاکرین علماء خطباء دی عزت خدمت ہے، قصیدہ ہے، ربائی ہے، من کنتو مولا ہو دیتے، دعوتہ ہیں، سب کچھ ہے، مگر کتنے مجالس ہیں، کتنی گفتگو ہے جندہ حضرت دا خطبہ غدیر پڑھا گیا ہوئے ترجمے نال، یا اساں قداں توجہ کیتی ہوئے جو حضرت نے اس دے وچ کیا فرمائے۔ حالانکہ فضیلت اور عظمت ایک بحرے بے کراں، فضائل دا ایک بحرے بے کنار، حضرت دا خطبہ غدیر۔ دوسرا جمادی الاولیٰ اور جمادی الثانیہ پورے 2 مہینے، ہون تا 20 دن نہیں، پورے 60 دن تقریباً ذکر سیدہ ہے، پورا سال بھی لیکن بالخصوص 2 مہینے، 5 10 6 روزہ، 2 روزہ، 5 روزہ، 10 روزہ، 1 روزہ، 5 5 10 10 20 20 30 30 افراد پڑھن والے، لیکن کتنیاں مجالس ہیں، کتنے عزادار ہیں جنہ جناب سیدہ دا خطبہ فدق پڑھا ہوئے یا اس دا ترجمہ پڑھے ہوئے، اور اگر نہیں تو پھر کیویں پتہ لگ سی جو مذہب دی حقیقت کیا ہے۔ سانوں تا ناظم ممبر ناراض نہ ہو سن، میں ایک رسمی بات کر رہا ہوں، سانوں تے حالے یہ بھی پتہ نہیں نا میں کہنوں علامہ آکھنا ہے تے کہنوں نہیں آکھنا، اتنے تے عابد حسینی علامہ ہے تے مولانا علی ناصر تلہاڑا بھی علامہ نے، اتنے کاش ناظم ممبر تے اشتہار چھاپن والے تے اعلان کرن والے نو، اور اگر قوم نو بھی اتنا پتہ لگ ویندا نا جو علامہ اکھاون دا حقدار کون ہے تو ڈھیر سارے مسئلے حل ہو جاندے۔ شاید کوئی 1-2 ہستیاں پورے برے صغیرے شاید اینج انگلیاں تے گن کے شاید 1 درجہ افراد بھی نہ بنیں جڑے علامہ اکھاون دے حقدار ہیں۔ اتھے تا جاندے خطبے بھی 10 غلطیاں، جڑا قرآن بھی ویکھ کے غلط پڑھے، وہ اگر چند چٹکلے لا کے نعرے لگا لے تو وہ بھی علامہ ہے۔ اگر قوم علم دوست ہوندی، اگر قوم مطالعہ کر دی، اگر قوم نو پتہ ہوندا علم کیا ہے، پھر پتہ ہوندا علامہ کون ہے۔ تھوڑا خیال کیتا کرو، اعلان کر دیاں، اشتہار چھپیں دیاں، ہن القاب سستے ہو گئے۔ مولانا مقبول حسین ڈھکو جانی شاہ والے جھنگ والے، مولانا مقبول حسین مصائب دی دنیا ایک بہت بڑا نام، انہوں نے فرمایا ہی ہون آلو اتنے سستے نہیں اتنے لقب سستے ہو گئے۔ تو خدا را ناظمین ممبر اور بانیان خیال کیتا کرو، پتہ کرو علامہ اکھاون دے حقدار کون ہے۔ خطیب ہو سکتا ہے، شاعر ہو سکتا ہے، اچھی بات کرن والا ہو سکتا ہے، مگر ہر شخص تو کتنے لوگ ہیں جنہ خطبہ سیدہ پڑھے ہوئے۔ اساڑے نزدیک اتنا ہی ہے، میں جناب سیدہ آئے، مطالبہ کیتا بی بی نے، انکار ہویا، جناب سیدہ کو لوگ گواہ منگے گئے، جناب سیدہ نے تحریر پیش کیتی گئی، گواہ جھٹلائے گئے، اور جناب سیدہ روندے ہوئے واپس آ گئے۔ نہیں میرے محترم، اگر جناب سیدہ دے خطبہ فدق دا مطالعہ کیتا جائے، پوری شریعت اسلامیہ دا خلاصہ جناب سیدہ نے خطبے چ بیان فرمایا۔ اصول دین، فروع دین، توحید، نبوت، امامت، عظمت قرآن، زمانہ جاہلیت، بعثت انبیاء، فضائل قرآن، عظمت اہل بیت، قانون وراثت، علل الشرائع، فلسفہ احکام، عظمت اہل بیت، ایک بحر بے کنار ہے علم و معرفت دا۔ اور پچھلے دنے ایک بزرگ عالم دین بڑا خوبصورت جملہ فرما رہے ہیں، اگر کوئی مجھے کہے نہج البلاغہ کا خلاصہ پیش کرو تو میں خطبہ فدق پیش کروں گا۔ نہج البلاغہ کو سمیٹو تو خطبہ فدق بن جائے گا، خطبہ فدق کو پھیلاؤ تو امیر المومنین کا نہج البلاغہ بن جائے گا۔ تو میرا دل چاہے جو آئی دی اس نشست جناب سیدہ دے اس خطبے دے چند جملے جناب دی خدمت تلاوت کرا، اگر ذہن آمادن تو بلند تر صلوات تلاوت فرما۔ وَبَلَغَهَا ذَلِكَ، جدو قضیہ فدق معاملہ جناب سیدہ تک پہنچا جو بی بی
فدق تو تاڑے مزیرے ہٹا دیتے گئے لاست خمارہا علا راسہا واشتملت بجلبابہا جناب سیدہ نے برقع شریعت دا سر تے پایا پردے دا انتظام کر کے وَأَقْبَلَتْ فِي لُمَّةٍ مِّنْ حَفَدَتِهَا وَنِسَاءِ قَوْمِهَا بلکہ تاریخ مل دے گھر تو لے کے بابے دے ممبر تک کائنات لوائی پردے دا انتظام کر کے بنی ہاشم دی مستورات اور اپنی اولاد اور مستورات دے جھرمٹے جناب سیدہ بابے دی مسجد دی تشریف لے آئے لیکن حالت کیڑی آئی تاتا او زیولہا جناب سیدہ دے برکے دے دامن زمین تے خط چھکیں دے آندے آئے ما تخرم مشیتوہا مشیتو ابیہا رسول اللہ آکھن والیاں آخدیاں جدہ قدم چاہا انج لگدا ہا جے میں رسول ٹر دے آندے ہوں جناب سیدہ اپنے بابے دے ممبر دے قریب تشریف لے آئے چند قدم دا فاصلہ طے کرن دے بعد 20-25 نہیں تو 30 قدم مدینہ دے زوار جان دیں جناب سیدہ گھر تو یہ فاصلہ طے کر کے وہ بھی کائنات ہے برقع شریعت ہے اور ایک بڑے خوبصورت منظر علماء نے تعریر فرمایا جناب سیدہ دا دست مبارک جناب ام ایمن دے کندھے تے ہا اسی ایک بہت بڑا خاموش پیغام ہے جناب ام ایمن دے کندھے تے دست مبارک رکھ کے جناب سیدہ کیوں تشریف لے آئے چونکہ ہونے آکھیا ویسی جو نبیاں دا وارث کوئی نہیں ہوندا نبی جو چھوڑ ویندے نو صدقہ ہوندے نبیاں دی وراثت نہیں ہوندی چونکہ ام ایمن ہن ملکیت پیغمبر ام ایمن ہن کنیز پیغمبر اور جناب سیدہ نو ملے ہن بابے دی وراثت اس واسطے جناب ام ایمن دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے وارے دے دربار ہونا اے اتنا بڑا پیغام ہا اگر کوئی کہے کہ انبیاء کا وارث کوئی نہیں ہوتا تو ام ایمن کون ہے ام ایمن مجھے ملی کیسے ہے ام ایمن کنیز زہرا بنی کیسے ہے یہ بابا کی وراثت سے ہی تو مجھے ملی ہے پھر یہ کہنا عبث ہے کہ انبیاء کا وارث کوئی نہیں ہوتا بابے دے ممبر دے قریب تشریف لے آئے فجالست ایک دکھی جملہ تاریخ انج مل دے خدا جانے کیسا وقت جناب سیدہ نو یاد آیا کھڑ نہیں سکے بیٹھ گئے دختر پیغمبر اپنے بابے دے ممبر دے قریب جدہ بیٹھن ثم انت انتن اجہش القوم لہا بالبقا بے وس ہو کے ڈھا نکل گئی جناب سیدہ دی کو اتنا درد ہا جو پورے دربار گریہ دیاں صدائیں بلند ہوئیاں پورے اہل دربار نے اور کنیزہ نے رونا شروع کر دیتا فرتجل مجلس اتنا گریہ ہویا کہ پورے دربار انج لگدا ہا جو میں مسجد نبوی دیاں دیواریں لرزہ ہوئے کچھ دیر جناب سیدہ ٹھہرے ثم امہلت ہنیتن اذا سقنا نشیج القوم وحدعت فورتہم کچھ دیر جناب سیدہ نے انتظار فرمایا جدہ سسکیاں اور ہچکیاں دی آواز رک گئی اور پھر درباری سناٹا چھا گیا افتتحت الکلام بحمد اللہ تعالی والثناء علیہ اپنے خالق دی حمد و ثناتوں صدیق کبریٰ نے اپنے خطبے دی ابتدا فرمائی پہلے اپنے بابے دے اپنے خالق دی حمد و ثناء والصلاة علی رسول اللہ پھر اپنے بابا تے درود بھیجیا اپنے بابا تے درود بھیج دیا جناب سیدہ دا گریہ بھی بلند ہویا پھر کچھ اہل دربار دا گریہ بھی بلند ہویا فقالت ہن جناب سیدہ نے اپنے خطبے دی ابتدا فرمائی میں چند حصے 4 حصے دے کم از کم 20 حصے ہیں ناج البلاغہ دے جناب سیدہ دے خطبے دے میں انہاں چو صرف 4 حصے دے 5 جملے جناب دی خدمتی تبرکاً تلاوت کرنا چاہنا اپنے مالک دی حمد کس انداز بیان فرمائی الحمدللہ علی ما انعما حمد ہے اس خالق دی جائیں اپنے بندے نو نعمتاں عطا فرمائیاں حمد ہے اس خالق دی
جو انسان نو بھیجن تو پہلے نعمتاں ادا فرمائیاں وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَا پیغام دیکھنا وَلَهُ الشُّكْرُ مَا عَلَى مَا أَلْهَمَا جناب سیدہ فرما رہے ہیں شکر ہے اس خالق دی جس کریم اللہ نے انسان دے ضمیر وچ حق اور باطل دی پہچان ودیت فرما چھوڑی ہے۔ انسان دے ضمیر وچ موجود ہے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے، ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے۔ ویسے اکھاں تے پردے آ جاویں تو الگ بات ہے، ویسے دل سمجھنا چھوڑ دیویں تو الگ بات ہے، اکھ ویکھے نہیں تو الگ بات ہے، کان سنے نہیں تو الگ بات ہے، ورنہ اللہ نے ایک باطنی رسول رکھے جنہا نا ہے ضمیر اور او طاقت ہے۔ اللہ نے فطرت اج ودیت فرمایا کہ پہچان کر حق کیا ہے باطل کیا ہے، اور جب تک کہ ضمیر ملامت کرے۔ ایک بات اور بھی عرض کرا، معصوم نے فرمایا جب تک کہ اندر دی آواز سنائی دیندی رہے ادھا مطلب ہے جو توبہ ممکن ہے، ادھا مطلب ہے او دی ہدایت ممکن ہے۔ جدوں اے ضمیر ہی مردہ ہو جائے اور اے پہچان کراونی چھوڑ دے وے، اور اس دا ذمہ دار بھی انسان خود ہوندے، بات طویل نہ ہو جائے۔ وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَا شکر ہے اس خالق دا یہ انسان دی فطرت اچ ودیت فرما چھوڑیا حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ مِنْ عُمُومِ النِّعَمِ ابْتَدَاهَا بی بی آدھی یہ ثنا ہے اس اللہ تعالیٰ دی جے انسان نو بھیجن تو پہلے اس نو اپنیاں نعمتاں عطا فرمائیاں۔ دنیا تے آون تو پہلے اللہ نے اپنیاں نعمتاں اور کس طرح وہ صبوغ آلائن اسداہا اور ان نعمتاں عطا فرمائیاں، بھاویں جو نافرمانیاں کردہ رہے، بھاویں جو گناہ کردہ رہے، بھاویں جو ساری زندگی خالق دی بارگاہ جھکا ہی نہیں، اس اللہ نے نعمتاں بند نہیں کی دیا، انہاں نعمتاں نو منقطع نہیں کیتا۔ اور ایک فقہی مسئلہ کرنا چاہنا، فقہ جعفریت آل محمد دے مذہب غیر مسلم نو بھی مستحب صدقہ دے سکتے ہو، مستحب صدقہ غیر مسلم نو بھی، مسیحی ہے، یہودی ہے، ملحد ہے، خدا نو مندے ہی نہیں، لا الہ الا اللہ دا قائل ہی نہیں، وجود خدا دا منکر ہے، پھر بھی فرمایا بے لباس ہو تو لباس دو، بھوکا ہو تو کھانا کھلاؤ، پیاسا ہو تو پانی پلاؤ، بیمار ہو تو علاج کرواؤ، مالک تینوں مندے ہی نہیں، تیری بارگاہ جھکا ہی نہیں، میں اس تو صدقہ دیواں۔ دربار توحیدی جواز آندی میں نو نہیں جھکیا، میں تا رزق بند نہیں کیتا، میں تا رزق بند نہیں کیتا۔ تو اپنے 50 200 روپے پیچھے غاصب نہ بان، ظالم نہ بان، ہے منکر خدا، ہے تو میری مخلوق، ہاں میری مخلوق دی خدمت کر۔ ہاں ایسیاں نعمتاں عطا کیتیاں، میں بڑا تیزی نال گزر رہا تھا کہ زیادہ جملے تواڈی خدمت وچ عرض کر سکاں۔ منقطع نس کیتیاں وجمع عن الاحصاء عددها کتنی عطا کیتیاں؟ قرآنی آیت دا ترجمہ ہے ان تعدوا نعمت اللہ، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تم کر نہیں سکتے۔ جمع عن الاحصاء عددها جناب سیدہ فرمائیں گنتی ختم ہو جائے گی، گننے والے ختم ہو جائیں گے، مگر اس اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ ہاں اپنے مالک دی ثنا دے بعد ہون جناب سیدہ نے میں حسب وعدہ ایسے سے جو 5 جملے تلاوت کیتے ہیں، پھر جناب سیدہ نے اللہ دی توحید اور عقیدہ توحید بیان فرمایا۔ کون اللہ؟ جناب سیدہ فرما رہے ہیں الممتنع من الابصار رؤیتو، وہ خدا جسے آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، وَمِنَ الْأَلْسُنِ صِفَتُ، وہ خدا زبانیں جس کی صفات کو بیان نہیں کر سکتی، وَمِنَ الْأَوْهَامِ كَيْفِيَّتُ، وہ اللہ جس کو عقل اور وہم اس کی کیفیت کو بیان نہیں کر سکتے، کب تھا کب ہے کیسا ہے جس کی کیفیت بیان نہ ہو سکے، جس کی ذہن زبانیں جس کی صفات کو بیان نہ کر سکیں، اور جو آنکھوں سے نظر نہ آ سکے، وہی آل محمد کا خالق ہے، وہی تمہارا خالق ہے، وہی کائنات کا خالق ہے۔
اگر کوئی کہہ رہا ہو کہ امام سے کسی نے پوچھا مجھے اللہ دیکھنا ہے تو فرمایا تمہیں نظر تو آ رہا ہوں مجھے دیکھو، یہ کوئی زمانے کا مشرک ہو سکتا ہے، صدیق کبریٰ کو ماننے والا نہیں ہو سکتا۔ خدا نہ آنکھوں سے نظر آتا ہے، خدا کی صفتوں کو نہ زبانیں بیان کر سکتی ہیں نہ اس کی کیفیات وہم و گمان میں۔ کون اللہ ابتدع الاشیاء لا من شیء کان قبلہا، وہ کیسا خالق ہے۔ ایک مثال عرض کرنا چاہنا، کچھ بھی بنانا ہو میٹیریل چاہیے، مواد چاہیے، یہ فرنیچر بنانا ہے لکڑی چاہیے، کیل چاہیے، گلو چاہیے، کوئی بنانے والا چاہیے، مکان بنانا ہے کنکریٹ کے لیے سریا چاہیے، سیمنٹ چاہیے، ریت، بجری، اس بنانے والے چاہیے، یہ لباس سلوانا ہے دھاگا چاہیے، کپڑا چاہیے، تب لباس تیار ہوگا۔ لیکن کون خالق ابتدع الاشیاء لا من شیء کان قبلہا، جناب سیدہ فرما رہے ہیں وہ خدا ہے جس نے بغیر مواد کے کائنات خلق فرمائی۔ کوئی مواد نہ تھا جس سے پہاڑ بن گئے ہوں، کوئی مواد نہ تھا جس سے صحرا بن گئے ہوں، وہ میٹیریل کا محتاج نہ تھا۔ ابتدع الاشیاء، ایسے بنا دیا جہان کو جس سے پہلے کچھ نہ تھا۔ وَأَنشَأَهَا بِلَا اِحْتِذَاءٍ أَمْثِلَةٍ امْتَثَلَهَا، کچھ بھی بنایا جائے اس کے لیے سیمپل کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے نمونے کی ضرورت ہوتی ہے، آرکیٹیکٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ گھر بنا رہے ہیں، دکان بنا رہے ہیں، یہ پودے کی سجاوٹ بنا رہے ہیں، اس کے لیے بھی کسی کو سیمپل اور نمونہ دینا پڑے گا۔ جناب سیدہ فرما رہے ہیں کون خالق جس نے بغیر نمونے کے پوری کائنات خلق فرمائی۔ اللہ اکبر، کچھ بھی نہ تھا، نہ سیمپل تھا، نہ نمونہ تھا، نہ مٹیریل تھا، جس نے اتنا جہان خلق فرمایا۔ کونہا بقدرتہ، کیسے بنایا؟ اپنی قدرت سے کائنات کو خلق فرمایا، نہ کسی مشیر کا محتاج، نہ کسی وزیر کا محتاج، اس کائنات بنانے میں نہ کسی نبی کا محتاج، نہ کسی پیغمبر کا محتاج، نہ کسی امام اور وسیع کا محتاج، کون کہنے کے لیے نہ کسی زبان کا محتاج، مٹیاں گوندھنے کے لیے نہ ہاتھوں کا محتاج۔ یہ سوڑے بڑائے ہوئے جملے یعنی مکتب لبات نال تعلق ہی نہیں کہ اللہ تا زبان رکھدا نہیں تے کون کیویں آکھے تے کون واسطے زبان دی ضرورت تے وقت کون کہیں آکھیا۔ معصوم فرمائیں یہ کون بھی تمہیں سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے، ورنہ وہ کون کہنے کا بھی محتاج نہیں۔ یہ تمہیں سمجھانے کے لیے کون کی مثال، ہاں کوئی کہے کہ اسے زبان کی ضرورت ہے۔ کونہا بقدرتہ، بغیر کسی مشیر کے، بغیر کسی وزیر کے، بغیر کسی نبی و امام و پیغمبر اور رسول کے تعاون کے، کونہا بقدرتہ، اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ اس نے کائنات کو خلق فرمایا۔ وَزَرَعَهَا بِمَشِیَّتِهِ، اور پھر اپنی مشیت کے ساتھ ان کو پوری کائنات میں پھیلا دیا۔ مت کوئی یہ سمجھے کہ میرے سجدوں کا محتاج ہے، میری مجلس کا محتاج ہے، میری عبادت کا محتاج ہے۔ من غیر حاجت منہ الی تکوینہا، کسی کا محتاج نہ تھا پھر بھی بنا دیا۔ وہ اللہ محتاج نہ تھا۔ اور اتھے بھی پیغامان ایک جملہ عرض کرنا چاہنا، بسا اوقات اسی ایسے جملے فضائل و مسائب آخرے ہونے ہیں جڑے قرآن دی مخالفت، آل محمد فرمان دی مخالفت، عقیدہ توحید دے منافی۔ اگر یہ 14 نہ ہوتے خدا کی پہچان ہی نہ ہوتی، خدا بھی محتاج ہے ان 14 کا۔ جناب سیدان فرما رہے ہیں اماں اگر تسا دربار نہ گئے توحید نہیں بچدی، خدا نہیں بچدا۔ نہ میرے محترم اے مکتب لبید دیاں تعلیمات نہیں، پنجویں آقا فرما رہے ہیں وہ اللہ اپنی معرفت کروانے میں بھی ہمارا محتاج نہ تھا۔ جملہ ذرا سننا، وہ اللہ اپنی معرفت کروانے میں ہمارا محتاج بھی نہ تھا۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ غنی مطلق ہے، وہ ہمارے بغیر بھی اپنی معرفت کروا سکتا تھا۔ لیکن مقام امامت کیا ہے؟ فرمایا قادر مطلق ہونے کے باوجود، غنی مطلق ہونے کے باوجود بغیر ہمارے اپنا تعارف کروا سکتا تھا۔ لیکن یہ اس کا احسان ہے، کروا سکتا تھا لیکن پھر بھی اپنے تعارف کا سبب ہم 14 کو بنایا۔
اللہ رسول اللہ وہ چاہتا تو کروا سکتا تھا، محتاج نہ تھا، وہ قادر تھا، وہ غنی مطلق تھا، لیکن قادر اور غنی مطلق ہونے کے باوجود ہم پر احسان فرمایا کہ اپنی معرفت کا سبب ہم 14 کو قرار دیا۔ اور اگلا جملہ سننا، چونکہ قدرت رکھنے کے باوجود اپنی معرفت کا سبب ہم 14 کو قرار دیا، اس لیے تمہارے اعمال کی قبولیت کا سبب ہم 14 کی محبت کو قرار دیا۔ اس لیے تمہارے اعمال کی قبولیت کا سبب، ہاں ایسی بات جس سے عقیدہ توحید بھی قائم رہے، عقیدہ نبوت بھی قائم رہے، عقیدہ امامت بھی قائم رہے، اپنے صدری علم اور اپنے تخیل دی بجائے قرآن نو بنیاد بنایا جائے، آل محمد فرمان نو بنیاد بنایا جائے۔ اور پھر جناب سیدہ فرما رہے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ أَبِي مُحَمَّدًا النَّبِيَّ الْأُمِّي عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں زہرا گواہی دیتی ہوں میرے بابا اللہ کے عبد بھی ہیں، میرے بابا اللہ کے رسول بھی ہیں، میرے بابا اللہ کے نبی ہیں۔ کون نبی؟ اختارہ وانتجبہ قبل ان ارسلہ، میں اس عظمت والے نبی کی بیٹی ہوں جس کو رسول بنا کے بھیجنے سے پہلے اللہ نے عزت عطا فرمائی۔ کون بابا ابھی رسول بن کے نہ آئے تھے؟ کنت نبیم و آدم بین الماء والتین، کنت نبیم و آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم کی مٹی الگ تھی، پانی الگ تھا، جسم الگ تھا، روح الگ تھی، میں فخر آدم بھی تھا، سردار انبیاء بھی تھا۔ میں اس باپ کی بیٹی ہوں جس کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجنے سے پہلے منتخب بھی فرمایا، مصطفیٰ بھی بنایا، محترم بھی بنایا، معزز بھی بنایا۔ کون نبی؟ وَسَمَّاهُ قَبْلَ أَنِ اجْتَبَلَ، جناب سیدہ بھرے دربار فرما رہے ہیں میں اس باپ کی بیٹی ہوں جس کو وجود عطا کرنے سے پہلے اللہ نے اسم محمد عطا فرمایا۔ سماہ قبل ان اجتبلہ، یہ وجود عطا کرنے سے پہلے انا محمود وہذا محمد، میں محمود ہوں، یہ میرا محمد ہے۔ ہاں میرے بابا کو وجود بعد میں ملا، عالم ارواح میں اسم محمد، نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام و مرتبہ پہلے ملا۔ واصطفاہ قبل ان ابتعث، میں اس باپ کی بیٹی ہوں جس کو مبعوث کرنے سے پہلے اللہ نے مصطفیٰ بنایا، جس کو مبعوث کرنے سے پہلے اللہ نے مصطفیٰ بنایا۔ اور پھر جناب سیدہ ثم التفتت الی اہل المجلس، پھر اہل مجلس کی طرف متوجہ ہوئیں، مہاجرین و انصار کی طرف دیکھ کے فرمایا ایھا الناس انتم عباد اللہ نصب امرہ و نہیہ و حملۃ دینہ و وحیہ، 6 صفتیں تھیں تمہاری جن کی وجہ سے اللہ نے تمہیں عزت عطا کرنا تھی۔ میرے بابا کے بعد او اہل دربار، میرے بابا کے بعد 6 ذمہ داریاں تمہاری تھیں، یہ 6 ذمہ داریاں ادا کرنے کے بعد تمہیں وہ مقام و مرتبہ ملنا تھا جس کا تم سے خدا نے وعدہ کیا تھا، جس سے تمہارے بابا مصطفیٰ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ کیا؟ انتم عباد اللہ نصب امرہ و نہیہ، تمہارے ذمہ تھا امر بالمعروف کرنا، تمہارے ذمہ تھا نہی عن المنکر کرنا، وحملۃ دینہ و وحیہ، تمہارا ذمہ تھا میرے بابا کے دین کو اٹھا کے آگے پہنچانا، وحیہ، میرے بابا کی وحی کو آگے پہنچانا، وبلغاء وامناء اللہ علی انفسکم، اللہ نے تمہیں اپنے نفسوں پہ امین بنایا تھا، جو میرے نبی سے سنا ہے، جو میرے نبی کو دیکھا ہے، جو میرے نبی سے پہنچا ہے، اس کے امین بن کے آگے پہنچانا، وبلغاؤہ الی تمہارے ذمہ تھا تبلیغ کرنا، تمہارے ذمہ تھا یہ پیغام آنے والی نسلوں تک پہنچانا۔ میرے بابا نے حجت الوداع میں تم سے وعدہ لیا تھا کہ میرے دین کو تم پہنچاؤ گے۔ 6 صفات جس کی بنیاد پہ تمہیں مقام ملنا تھا، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، حمل دین، حمل وحی، اپنے نفسوں کا امین، آنے والی لوگوں تک پیغام پہنچانا۔ میرے بابے نو ٹریاں چوتھا دہاڑے بھول کیوں گئے ہو؟ تمہاری ذمہ داری کیا تھی؟ تم نے کرنا کیا تھا؟ تمہارے شرف کا سبب کیا تھا؟ یہ ذمہ داری تم نے ادا کرنا تھی۔
اور جڑا پھر شیخ محسن ملت شیخ محسن علی نجفی صاحب آل اللہ مقام و شریف نے جڑا ترجمہ کیتے جناب سیدہ نے توحید اور نبوت دے بعد امامت دا ذکر فرمایا وَزَعَمْتُمْ حَقٌّ لَكُمْ لِلَّهِ فِيكُمْ، تمہارے درمیان اللہ کا نمائندہ علی موجود ہیں، بھول کیوں گئے ہو؟ تمہارے درمیان اللہ کا نمائندہ علی موجود ہیں۔ اور پھر فرمایا عہد قدمہ الیکم، کون علی؟ جس کی خلافت بلا فصل کا وعدہ میرے بابا غدیر خم پر تم سے لے چکے ہیں۔ پہلے توحید دے بعد نبوت دے بعد امامت، اور پھر جناب سیدہ نے 18 فضائل قرآن دے بیان فرمائے۔ اس ایک مقام تے 18، ورنہ اگر پورا خطبہ پڑھا جائے 3 فضائل قرآن، 3 مقامات تے جناب سیدہ نے قرآن دا ذکر فرمایا، لیکن اس ایک مقام تے 18 فضیلتاں قرآن دیاں۔ اور یہ بار بار کیوں قرآن دا ذکر کر رہے ہیں؟ چونکہ بی بی نے آیات وراثت قرآن ہی چوں پڑھنی ہیں، کیونکہ بی بی نے اپنے حق دا ادعا قرآن ہی چوں کرنے، اس واسطے فرما رہے ہیں او دنیا والو کتاب اللہ الناطق، یہ اللہ کی بولنے والی کتاب تمہارے درمیان موجود ہے، والقرآن الصادق، یہ اللہ کی سچی کتاب ہے، والنور الساطع، اس کا چمکتا ہوا نور ہے، والضیاء اللامع، قرآن وہ چراغ ہے جس کی لو کبھی مدھم نہیں ہوگی، جس کی روشنی کبھی ختم نہیں ہوگی، بینۃ بصائرہ، اس کی بصیرتیں واضح ہو چکی ہیں، منکشفۃ سرائرہ، اس قرآن کے اسرار و رموز تمہارے سامنے آ چکے ہیں۔ حسب وعدہ 5 فضائل قرآن مجید دے عرض کیتے ہیں، ورنہ 18 فضائل اس ایک مقام تے جناب سیدہ نے قرآن دے تلاوت کر کے پھر 28 احکام شریعت دا فلسفہ جناب سیدہ نے بیان فرمایا۔ لیکن اتھے رک کے ایک بات سمجھا کے پڑھنا چاہنا، علماء طلباء تشریف فرمائیں ماشاءاللہ، صاحبان مطالعہ اب آپ تشریف فرماؤ۔ فلسفہ احکام کیا ہوتا ہے؟ حلال حلال کیوں ہے؟ حرام حرام کیوں ہے؟ اس کو فلسفہ احکام شریعت بھی کہتے ہیں، اس کو علل الشرائع بھی کہتے ہیں۔ واجب واجب کیوں ہے؟ حرام حرام کیوں ہے؟ 28 احکام شریعت جناب سیدہ نے اپنے خطبے بیان فرمائے۔ نماز واجب کیوں؟ روزہ فرض کیوں؟ قتل حرام کیوں؟ شراب سے روکا کیوں گیا؟ صلہ رحمی کا حکم کیوں؟ قصاص واجب کیوں؟ قانون وراثت کیوں؟ صدقہ کیوں؟ زکوٰۃ کیوں؟ والدین کے ساتھ احسان کرنا ضروری کیوں؟ لیکن میں تلاوت کرن تو پہلے ایک پیغام عرض کرنا چاہنا، کیوں دسا رہے ہیں کہ حکم شریعت کا فلسفہ کیا ہے؟ واجب واجب کیوں ہے؟ حرام حرام کیوں ہے؟ چونکہ بی بی عالمہ غیر معلمہ جان دیں، ابھی کہا جائے گا بی بی تم مسئلہ بھول گئی ہو، ابھی کہا جائے گا بی بی تمہیں مسئلے کا پتہ نہیں ہے۔ پہلے جناب سیدہ 28 احکام شریعت دا فلسفہ بیان کر کے دسا رہے ہیں۔ کوئی مت یہ سوچے کہ صدیقہ کبریٰ کو حکم شریعت کا پتہ نہیں۔ میں وہ بطول ہوں جو صرف حکم شریعت نہیں جانتی بلکہ یہ بھی جانتی ہوں حلال حلال کیوں ہے، حرام حرام کیوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، میں یہ بھی جانتی ہوں واجب کے وجوب کا سبب کیا ہے، حرام کی حرمت کا سبب کیا ہے، فرض کی فرضیت کا سبب کیا ہے۔ یہ مت جاننا کہ یہ بی بی مسئلہ نہیں جانتی۔ اور اسی چیز میں صرف 5 جملے تلاوت کرنا چاہنا۔ فرماؤ بی بی کیا ہے حکمت شریعت؟ فرمایا وَالصَّلَاةَ تَنزِيهًا لَكُمْ عَنِ الْكِبْرِ، اللہ نے تم پہ نماز اس لیے فرض کی ہے تاکہ تمہارے وجود سے تکبر کو مٹا سکے۔ اللہ اکبر، اللہ نے نماز اس لیے فرض قرار دی تھی تاکہ تمہارے وجود سے تکبر کو مٹا سکے۔ جو شخص پیشانی زمین پہ رکھے سبحان ربی الاعلیٰ کی تلاوت کرے پھر بھی تکبر کرے، کبھی دولت کا تکبر، کبھی علم کا تکبر، کبھی شہرت کا تکبر، کبھی حسن کا تکبر، کبھی جوانی کا تکبر، کبھی عہدے کا تکبر، کبھی اقتدار کا تکبر، جو زمین پہ پیشانی رکھے سبحان ربی الاعلیٰ کی تلاوت کرے اور پھر بھی متکبر ہو، جناب سیدہ فرما رہے ہیں اسے پتہ ہی نہیں چلا نماز کا مقصد کیا تھا، اسے پتہ ہی نہیں چلا اس سجدے کی حکمت کیا تھی۔ وَالصَّلَاةَ تَنزِيهًا لَكُمْ عَنِ الْكِبْرِ، اللہ نے تم پہ نماز اس لیے فرض قرار دی تھی
تاکہ تمہارے وجود سے تکبر کو مٹا سکے وَالزَّكَاةَ تَزْكِيَّةً لِلنَّفْسِ وَنَمَاءَ فِي الرِّزْقِ۔ اللہ نے زکوٰۃ اس لیے فرض قرار دی تھی کہ تمہارے نفسوں کو پاک کرے، تمہارے رزق میں اضافہ کرے۔ زکوٰۃ تو مراد صرف گندم دی زکوٰۃ نہیں، علماء کو لو پوچھ سکتے ہو، جتھے بھی شیعہ سنی علماء دے ہاں جتھے بھی لفظ زکوٰۃ آئے اس مراد تمام واجبات مالیہ، خمس ہے، زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، واجب صدقہ ہے، مستحب صدقہ ہے، جتھے جتھے روپیہ پیسہ خرچ ہوئے اسا سوچ دے ہیں زکوٰۃ ادا کروں تو چند بوریاں کم ہو جائیں گی، خمس ادا کروں تو 10-20 لاکھ چلا جائے گا، حج ادا کروں تو 14-15 لاکھ کم ہو جائے گا، بہن بیٹی کو جائیداد سے حصہ دوں تو بیٹوں کی جائیداد کم ہو جائے گی۔ جناب سیدہ فرما رہے ہیں تمہیں پتہ ہی نہیں، اگر یقین رکھتے ہو تو میں صدیقہ کبریٰ کہہ رہی ہوں زکوٰۃ تم ادا کرو، تمہارے رزقوں میں اضافہ خدا فرمائے گا۔ اس صدقہ کو، اس زکوٰۃ کو اللہ نے، یہ تو تمہارے نفسوں کو پاک کرنے کا ذریعہ تھا۔ البتہ تھے روکے ایک اور جملہ عرض کرنا چاہنا، ساری زندگی حق سیدات گریہ کرنے والا، ساری زندگی فدق گریہ کرنے والا، مجالس کرانے والا، مجالس سننے والا، مجالس پڑھانے والا، مجالس پڑھنے والا، عشرے کروانے والا، عشرے سننے والا، ساری زندگی جناب سیدہ کے حق پہ گریہ کرے اور خود اپنی بہن بیٹی کو اپنے حق سے محروم کرے۔ کوئی حق نہیں رکھتا وہ شخص حق سیدہ پہ گریہ کرنے کا۔ زمانے بھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرا، صرف بابے دا حق نہیں دربارے چاہ کے دسا گئی ہے، جی میں بطول بابے دی وارث ہاں، انہیں کائنات دی ہر بیٹی بابے دی وارث ہے۔ وہ کیسا مسلمان ہے، وہ کیسا شیعہ ہے، وہ کیسا عزادار ہے جو بیوہ بھابی کی جائیداد پہ قبضہ کرے، جو یتیم بھتیجیوں کو دھوکہ دے۔ وہ کیسا مسلمان اور عزادار ہے جس کی بہن اور بیٹی عدالت میں کیس کر کے حق مانگ رہی ہوں۔ تو نے فدق سے سیکھا کیا ہے؟ ہم نے حق سیدہ سے سیکھا کیا ہے؟ باقی اساڑے افسانے، باقی اساڑیاں خوش آمدہ، میں لاکھ آکھاں تھوڑے جیسا مومن کوئی نہیں، میرے جیسا خطیب کوئی نہیں، تھوڑے جیسا بانی کوئی نہیں، خوش آمد پیٹ بھرن واسطے تا ٹھیک ہے، لیکن حقیقت ہے حقیقی شیعہ ہے ہی ہو جڑا حق سعادات ادا کر رہا ہوئے، حقیقی شیعہ ہے ہی ہو جڑا واجبات دا پابند ہو، حقیقی شیعہ ہے ہی ہو جڑا حق سیدہ دی وجہ تو نہ بیٹی کا حق کھائے، نہ بہن کا حق کھائے، نہ بھائی کا حق کھائے۔ جب تک نفس پاک نہیں ہوں گے، چاہے مکہ مر جائے، حرم کعبہ میں مر جائے، جب رزق ہی اپنا نہ تھا۔ اور میرے محترم سامعین، میدان کربلا فرزند زہرا جدا آخری خطبہ پڑھے، کیا یہ دستار میرے نانا کی نہیں ہے؟ کیا میں نواسے پیغمبر نہیں ہوں؟ جاؤ جابر سے پوچھو، جاؤ انس سے پوچھو، جاؤ فساد صحابیوں کا نام لیا، پوچھو کیا مجھے نبی کے کندھوں پہ سوار نہیں دیکھا؟ کیا مجھے نبی کے سینے پہ کھیلتا ہوا نہیں دیکھا؟ کیا مجھے لعاب پیغمبر چوستے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا بطول میری اماں نہیں؟ کیا علی میرا بابا نہیں؟ کیا ملیکۃ العرب میری جدہ نہیں؟ جاؤ اللہ کی کائنات میں تلاش کرو، کیا حسین کے علاوہ کوئی اور ہے جو نواسے پیغمبر ہو؟ جب سب کچھ مان رہے ہو پھر میرے خون کے پیاسے کیوں ہو؟ پھر میرے قتل کے در پہ کیوں ہو؟ اور پھر میرے آقا خود فرما رہے ہیں میں جتنا تعارف کروا لوں، میں جتنی پہچان کروا لوں، تم نے کوئی نہیں پہچاننا کہ میں کون ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے بدن رزق حرام سے پلے ہوئے۔ یہ مطلب ہے اگر بدن رزق حرام نال پلے، ایک مولوی کیا، ایک خطیب کیا، ایک باپ کیا، ایک وائز کیا، امام سامنے کھڑے ہوں تو پہچان نہیں ہوتی، امام سامنے کھڑے ہوں تو پہچان نہیں ہوتی۔ میرے محترم، مولویاں دی جیب بھرا نال جنت نہیں ملنی۔ کوئی نامور ذاکر اور خطیب چائے پی جائے تے 1.5-2 لاکھ جیب اجپا دے، جنت ملنی ہے جدا واجب ادا کرے سو، جدا رزق پاک کرو، حق سعادات ادا کرو۔ اور کتنی پیاری ہے اپنی اولاد جناب سیدہ نو، نہیں جو چاہ سکتی ہاتھ وطمی زخمی ہاتھ پیشانی تے رکھ کے بیٹھیا دین، یا علی قیامت تک آون والی میری تمام اولاد نو میں زہرا دا سلام پہنچا چھڑے۔ کتنی پیاری ہے سعادات،
ایک دفعہ بلندتر صلوات پڑھو سارے حضرات۔ بارے دیگر بھی بلندتر صلوات تلاوت فرماؤ۔ ماشاءاللہ، بسم اللہ۔ کتنی پیاری اولاد ہے جناب سیدان۔ میرے محترم، میں اکثر عرض کرتا رہنا، یقین جانو یہ نہیں جو میں علماء نو پڑھائے تے میں مولوی صاحبان تے میں مدرسے دی خدمت، کسی مولوی ذاکر خطیب نے جنت نہیں لے کے دیونی، جنت کردار دا نام ہے۔ جب تک عمل نہیں، جب تک سیرت نہیں، ناجر بلاغی سرکار امیر المومنین دا فرمانے، میرے آقا فرمانے کتنا بدبخت ہے وہ بندہ، جملہ غور نہ سننا، کتنا بدبخت ہے وہ انسان بروز معاشر جیندہ دامن غریب اور فقیر پکڑی ودے ہوئے، اور وہ بھی اللہ دی بارگاہ، غریب سیدادی، غریب بہن، غریب بیٹی، غریب بھائی، شہر کا غریب عزادار بروز معاشر اللہ کے دربار میں میرا دامن پکڑے، اور شہر دی غریب سیدادی آکھ رہی ہوئے مالکے دے گھوڑے مربع کھاندے ہیں، میریاں دھیاں فاقیاں نال سمدیاں رہیاں، مالکین دے کتے کیما کھاندے ہیں، سارے جوان علاج وستے تڑپ دے رہے۔ خدا جانے اللہ دے دربارے جواب کیا دے سی؟ فرمایا بدترین ہے وہ انسان بروز معاشر جاندہ دامن فقیر پکڑی ودے ہوئے۔ اور میرے محترم سامعین، حکمت اپنے محلے تے غور کر، اپنے علاقہ، اپنا شہر، اپنی برادری، بلکہ کیڑا سونا جملہ ہے میرے آقا امیر کائنات دا نہج البلاغہ جملہ ہے، فرمایا گال غور نہ سننا، فرمایا جب بھی کسی بستی میں کوئی فقیر فاقے سے سو جائے سمجھو کوئی دولت مند اس کا حق کھا گیا ہے۔ تمہارے محلے میں جو فاقوں سے سو گیا ہے ایسے نہیں سویا، کوئی اور اس کا حصہ پیٹ بھر کے کھا گیا ہے، وہ اس کا حق ادا کرتا تو یہ فاقوں سے نہ سوتا۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری کیفیت کیا ہے؟ زیادہ نہیں تو اپنا خانوادہ، اپنا محلہ، اپنی برادری، یہ ایام آ رہے ہیں، کم از کم پتہ تو کرو، ہو سکتا ہے کسی بیوہ دے گھر سردیاں دا لباس بچیاں واسطے پورا نہ ہوئے، سردیاں دے بستر بھی پورے نہ ہوئیں، ہاں، اور اس واسطے فرمائے توڑے اور میرے حسن مولا دا، بات کہیں اور جاری ہے لیکن ایک فرمان ضرور عرض کرنا چاہنا، توڑے اور میرے حسن مولا امام محمد باقر معذرت نال امام محمد باقر علیہ السلام فرما رہے ہیں ایک غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے مجھے ایک حج بیت اللہ۔ پھر فرمایا 2 غلام، 3 غلام، 10، 20، 30، 69، 70 تک امام نے گنا، 70 غلام آزاد کرنے سے زیادہ مجھ محمد باقر کو پسند ہے ایک حج بیت اللہ۔ اور پھر میرے آقا فرما رہے ہیں بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، بے لباس کو لباس دینا، یا کسی حاجت مند کی اتنی حاجت پوری کر دینا کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، یہ عمل مجھ محمد باقر کو 70 حج سے زیادہ پسند ہے۔ یہ عمل مجھ محمد باقر کو 70 حج سے زیادہ پسند ہے، جو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے، جو کسی پیاسے کو پانی پلائے، جو کسی بے لباس کو لباس پہنائے۔ بس آخری 2 جملے، وَإِمَامَتَنَا أَمَانًا مِنَ الْفُرْقَةِ وَطَاعَتَنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ۔ جناب سیدہ فرما رہے ہیں اللہ نے ہماری اطاعت تم پر کیوں ضروری قرار دی؟ طاعتنا نظام للملہ، تاکہ اس ملت میں نظم و ضبط رہے، وَإِمَامَتَنَا أَمَانًا مِنَ الْفُرْقَةِ، اللہ نے ہماری امامت اس لیے فرض کی تھی تاکہ تم فرقوں میں نہ بٹ جاؤ، تاکہ تم گروہوں میں نہ بٹ جاؤ، تمہارے اندر وحدت پیدا ہو جائے۔ جڑا پیغام عرض کرنا چاہنا، جناب صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہ فرما رہے ہیں ہماری امامت تمہیں متحد کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو جو امامت شیعہ کو لڑا رہی ہے وہ نظام کس نے بنایا؟ مجلس کے بعد شیعہ پہ تبرہ کریں، مجلسیں تقسیم ہو جائیں، امام بارگاہ تقسیم ہو جائیں، مساجد تقسیم ہو جائیں، شیعہ ایک دوسرے کا جنازہ پڑھنا چھوڑ دیں، اور امامت اور ولایت کے نام پہ ایسی گفتگو ہو رہی ہو کہ شیعہ ایک دوسرے کے دستے گریبان ان کے ہاتھ ہوں، اس کا مطلب ہے یہ کسی حرام خور کا اپنا بنایا ہوا نظام امامت ہے، نہ خدا نے بنایا ہے نہ آل محمد نے بتایا ہے۔ صدیقہ کبریٰ فرما رہی ہے ہماری امامت تو تمہیں جوڑنے کا ذریعہ تھا، لڑانے کا نہیں۔ ہماری امامت تو تمہیں متحد کرنے کا ذریعہ تھی، تمہیں ایک مقام پہ لانے کا ذریعہ تھی۔ پھر غور تو کرنا
یہ تمہاری ملت کو تقسیم کس لیے کر دیا گیا؟ جو تم امامت کے نام پہ بٹ کیوں گئے؟ جو وحدت کا سبب تھا وہ سبب تفرقہ کا سبب کیوں ٹھہرا؟ اور پھر جناب سیدہ آخری جملہ فضل دا وَبِرَّ الْوَالِدَيْنِ وِقَایَةً مِّنَ السَّخَطِ، فرمایا اللہ نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم اس لیے دیا تھا تاکہ اس کے عذاب سے محفوظ رہ سکو۔ اللہ اکبر۔ یعنی کدی کدی اسے اپنی بد عملیاں دی وجہ تو حقدار ہونے ہیں کہ ساڑھے تے عذاب الہی نازل ہو جائے، لیکن محفوظ رہ وینے ہیں ضعیف والدین دی وجہ تو۔ والدین نال احسان ہن جناب سیدہ دے اس فرمان نو پیغمبر اعظم دے فرمانے دی شان نال ملا کے پڑھو۔ سید الانبیاء فرما رہے ہیں گھر میں ضعیف ایسے ہوتا ہے جیسے امت میں نبی بیٹھا ہو۔ اللہ اکبر۔ گھر میں ضعیف ایسے ہوتا ہے جیسے امت میں نبی، جب تک نبی بد دعا نہ کرے امت پہ عذاب نازل نہیں ہوتا، جب تک والدین ناراض نہ ہوں اولاد پہ عذاب نازل نہیں ہوتا۔ اور زیادہ مولانا صاحب، مخدوم صاحب، پیر صاحب، کوئی شخص تلاش کرو دعا کرے، دعا قبول ہو جائے۔ معصوم فرما رہے ہیں سید الانبیاء دعا الوالد لولدہ کا دعا نبی لامتی، باہر نہ بھاگتا پھر گھر میں بیٹھے ضعیف ماں باپ کو آخ تیرے حق میں دعا کریں۔ کیوں؟ فرمایا جب یہ دعا کرتے ہیں اللہ کے دربار میں ایسے ہے جیسے نبی امت کے حق میں دعا کر رہا ہو۔ ان ضعیفوں کی قدر کر۔ جناب سیدہ فرما رہے ہیں ایک گھر بیٹھے ہوئے ضعیف اس طرح، اس واسطے انہاں نال احسان دا حکم ہے تاکہ غضب الہی تو محفوظ رہ سکو۔ میرے محترم سامعین، دین کردار دا نام ہے، دین عمل دا نام ہے، دین اخلاقیات دا نام ہے۔ خالط الناس مخالطتم ان متم ماہا بقوا علیکم وان عشتم بہا ہنو الیکم۔ سرکار امیر ناظر البلاغہ فرمانے زندگی ایسے گزارو دنیا سے جاؤ تو کائنات روتی ہوئی نظر آئے۔ جس محفل نہ ہو، اس محفل میں نہ بیٹھے ہو، لوگ پوچھتے پھر رہے ہوں آج فلاں بندہ اس محفل میں کیوں نہیں ہے۔ میرے محترم سامعین، میں صرف 4 حصے 20 حصے ہیں جو تلاوت کیتے ہیں، اور وہ بھی انہاں دا 20واں حصہ لائبریری جان دی ضرورت نہیں۔ گھر موبائل ہر شخص یہ بیچے، گوگل، پلے سٹور، چیٹ جی پی ٹی تے جاؤ، خطبہ فدق لکھو، دنیا دی ہر زبان ہے تو انہوں جناب سیدہ دا خطبہ مل جائے گا۔ کم از کم حق سیدہ پہ گریہ کرنے والا زندگی میں ایک مرتبہ تو خطبہ فدق پڑھ لے، کم از کم ایک مرتبہ پڑھیں کہ جناب سینکڑوں سوالوں کے جوابات اس ایک خطبہ کی تلاوت سے مل جائیں گے۔ جڑا شیخ صاحب نے ترجمہ کیتے اور وہ مقدمہ لکھے مولانا آفتاب حسین جوادی صاحب نے 50 صفحات تے برادران اہل سنت دی کتب وچوں کہ تواتر دی حد تک، اور یہ خطبہ ہے کہ آئمہ اور اہل بیت اور سادات صدر اسلام اپنی اولاداں نو یہ خطبہ زبانی یاد کروین دیا۔ صدر اسلام دے علماء بھی اور شیعہ بھی اور اہل بیت دے گھرانے جس طرح اولاداں نو قرآن یاد کروایا ویندائی، اسی طرح جناب سیدہ دا خطبہ جناب زید راوی ہیں کہ کم از کم پہلے 300 سال تک یہ معمول رہا جناب سیدہ دے بعد پہلیاں 3 صدیاں کہ لوگ خطبہ زبانی اپنی اولاداں نو بالخصوص سادات کرویندے ہن تاکہ آنے والی نسلوں تک پہنچو تو صحیح کہ دختر پیغمبر نے کیا فرمایا تھا بابا کے دربار میں۔ پوری شریعت اسلامیہ دا خلاصہ بس اتنا کافی سمجھنا، اور پھر اسی خطبے غربت دے چند جملے فرمائے جگر پھٹ دے جناب سیدہ دے نہ لفظاں تے غور کیتا جائے۔ اسے بھرے دربار کھڑیا دی ایوہ الناس اعلمو انی فاطمہ، لوگوں پہچانو میں فاطمہ ہوں۔ اور کوئی مت یہ کہے کہ کون فاطمہ، وہ ابی محمد، میں وہ فاطمہ ہوں جس کے بابا محمد ہیں۔ پچھلے سال انہاں ایام فاطمہ میں قدیب دا جملہ پڑھے خدا اس نو اجر عطا کرے، وہ دن جداں دا میں جملہ پڑھے نا نبی نو ٹریاں چوتھا دہاڑا حالے نبی دی قبر دی مٹی خشک نہیں ہوئی۔ اسے کہ عموماً جملہ پڑھ دیں حالے کفن ہی میلا نہ ہویا، اساں بھی پڑھ دے رہے ہیں لیکن نہیں میرے محترم، نہ ہستیاں دا کفن میلا ہوندے نہ ہو سکدے، انہاں دے حقیقی منن والیاں دا کفن میلا نہیں ہوندا۔ یہ جملے مناسب نہیں شان پیغمبر دے، حالے نبی دی قبر دی مٹی خشک نہیں ہوئی۔ چوتھا دن مدینے دا شہر، صحابہ دا مجمع، بابے دی مسجد،
صدیق کبریٰ آدھے کھڑے ہو میں پہچانو میں فاطمہ ہوں. وہ آدھے جدہ دا میں جملہ پڑھے میں سوچیندہ رہا اللہ جانے او کیسا مدینہ ہا جتھے زہرا نو دسنا پوے جو میں فاطمہ. اور اس تو اگلا جملہ اس تو بھی درد بھرا جملے اثر رٹیاں رٹائیاں باتیں گزر وینے ہیں. کاش اگر کتب دی بھر گردانی کیتی جائے بیان ہی نہیں ہو سکتے وہ مسائب جڑے دختر پیغمبر نے ڈٹھیں. اگر اس جملے تے غور کرو صدیق کبریٰ کھڑے آدین ولا اقولو ما اقولو غلطا او مسلمانو میں جھوٹ نہیں بولتی. اجرکم علی اللہ. صدیق کبریٰ فرما رہے ہیں مسلمانو میں جھوٹ نہیں بولتی. اور اس تو اگلا جملہ 3 دن پہلے میں سن رہے ہم آگا جوادی عاملی گریا کر رہے ہیں دھاڑا مار کے رو رہے ہیں. وہ فرما رہے ہیں جدہ نہ میں جملہ پڑھے میں فیصلہ نہیں کر سکا دروازے دا جلنا وڈا دکھے یا یہ جملہ زیادہ دکھے تازیانے دا لگنا زیادہ دکھے یہ اس جملے زیادہ مسائب ہے. اور کیڑا ہے میں پہلے ایک فقہی مسئلہ عرض کر رہا ہوں. شریعت اسلامی آدھی ہے باپ مسلمان ہوئے اولاد بابے دا دین چھوڑ جائے تو بابے دی جائیداد دی وارث نہیں ہوندی. اگر مسلمان باپ دی اولاد دین چھوڑ جائے اگر گلدی سمجھ آ گئی ہوئے بھرے دربارے دھی نبی دی کھڑے آدین. قرآن بھی یاد ہے میں بابے دی وارث میرا بابا یاد ہے میں بابے دی وارث. میں تحریر بھی پیش کی تھی جو میں بابے دی وارث. میں 5 گواہ بھی پیش کیتے ام ایمن گواہ 5 گواہ پیش کیتے جو میرے بابے دی وارث. تو سنجوا دیو میں بابے دی وارث نہیں. ام حل تقولون اہل الملتین لا یتوارثان تو سنجوا دیو میں بابے دی وارث نہیں. زہرا ایک سوال پوچھ دیئے کیا میں بابے دا دین چھوڑ گئی ہاں؟ اجرکم علی اللہ. کون کرے اس جملے دا ترجمہ کیڑی زبان بیان کرے اس جملے چھپو ہے درد. دختر پیغمبر کھڑے آدیں تو سجو دیو میں بابے دی وارث نہیں. کیا میرے بابے دا دین کچھ اور ہا اور میں زہرا دا دین کچھ اور ہے. بی بی کوئی گواہ ہے تا پیش کر. آدھی کھڑی ہے میرے 5 گواہ میرا غلام گواہ میری ام ایمن گواہ میرے حسنین گواہ میرے علی گواہ. جدہ گواہ جھٹلائے گئے نا ہن صدیق کبریٰ نے غیرت اور حیا دا جملہ آکھے. ملک صاحب قبلہ پڑھ دیں میرے استاد محترم اگر آپ نہ فرمائے ہاں نا ساڑی جرت نہیں جو بھرے مجمع چے غیرت حیا دا جملہ. لیکن چونکہ آپ اپنی غربت بیان کیتی ہے بی بی آدھی ایک گواہ جو نہیں مندے اگر اس سے دربار میرے خلاف کسی شرعی جرم دے 2 گواہ قائب ہو جاویں کیا میرے تے حد جاری کرے سو. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. شاید میں ہر ذہن تک جملہ نہیں پہنچا سکیا. اگر اسے دربار میرے خلاف کسی شرعی جرم دے 2 گواہ قائم ہو جاویں کیا میرے تے حد جاری کرے سو. اتنا غیرت اور حیا دا جملہ ہی ایک دفعہ پورے درباری سناٹا چھا گیا جو نبی دی دھینو کیڑا جواب دے ویے. آخر کونے ایک شخص نے جسارت کیتی ہے ہاں بی بی اگر تواڈے خلاف بھی گواہ قائم ہو جاویں میں حد جاری کرے ساں. اچھا رنی دھی نبی دی کذبتا ولا امتا. بی بی آدھی تو جھوٹ پہ بولے نہیں. انما یرید اللہ لیذہبا عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آئے تطہیر پڑھ کے پیا دیئے جیندی طہارت دا گواہ خدا ہوئے وہ بندیاں دیاں گواہیاں دی محتاج نہیں ہوندی. میں صدیق کبریٰ اتھے دکھا جملہ عالم دین پڑھے آیات پڑھیاں گواہ پیش کیتے بابے دی تحریر پیش کیتی وتی خالی والا آئی زہرا. اجرکم علی اللہ. سوائے غم حسین دے بے کوئی غم نہ ویکھو. اللہ ساڑے بھائی دا انتظام اپنے دربار عبادت شمار فرمائے. برود معاشر خدا صدیق کبریٰ بی بی دی شفاعت نصیب کرے. بس ایک تمہیدی جملہ تے 5 وصیت دے جملے ایک کو روایت. بزرگ علماء ایک جملہ لکھے ایک دن دائی نو بھیجا نے میرے سردار علی نو بلا.
سامنے بیٹھے فرمائے مولا کلے نہ آؤ، میرے حسنین ہی نال لے آؤ۔ چلو میں جملہ سمجھا لیں، علی مولا حسنین شریفین سامنے دساؤ دھی نبی دی، رو کے بیٹھی رہی ہے، یا علی ابکے علیہ، علی میں چاہنیاں میرے تے گریا کر، میں چاہنیاں میں زہرا تے گریا۔ نال بی بی نے فرمایا صرف میرے تے نہیں، وبکے علی ھذا المظلوم، میرے اس پتر حسین تے بھی گریا کر۔ جدہ رنن نہ میرے آقا، تسا 1400 سال بعد سن کے رہو پے ہو، جدہ رنن نہ میرے آقا اپنے دوواں ہتھاں نال اپنے سردار دے آنسو لے کے اپنے بدن دا حصہ بنائیں، پوچھے امیر کائنات دی نبی دی کے پہ کر دے ہو؟ بی بی آدھی ہے میں بابے تو سنے آئی، مظلوم دے آنسو دکھیاں دا مرہم ہوندے، یا علی اس وقت اللہ دی بھری کائنات ہے، تیرے تو وڈا مظلوم کوئی نہیں، میں زہرا تو بڑا دکھی کوئی نہیں۔ ایک دیارے امیر کائنات روندے گھر جائیں، قدا نہ رویں کہیں روا جائی، زہرا بابے دے کلمہ پڑھا نالے آدھے نہیں روان دا وقت مقرر کر، غربت آکھاں مظلومیت آکھاں، میں بڑا جلدی نال گزر رہا تاکہ ہر ذہن متوجہ ہو گیا، چند جملے آکھ سکا، ہاں غربت آکھاں مظلومیت آکھاں یا مقام امامت آکھاں، جدا کہنا بابے دے کلمہ پڑھا نالے آدھے نہیں روان دا وقت مقرر کر، دھی نبی دی بیٹھی آدھی ہے، یا علی تو نہ رو، آج تو بعد اناندے شہر چ میں نہ رو، اجرکم اللہ 75 دن زندہ رہیے تا 13 جمادی الاول، 95 دن زندہ رہیے تا 3 جمادی الثانی، 2 روایات ہیں، بعض روایات چے ام ایمن، بعض روایات چے جناب اسماء آدن، بہم دنہ دے بعد اج دیواران دا آسرا لے کے اپنے حجرے تو باہر آئیے، نبی دی زخمی تے ضعیفہ دی، میں آکھے آقا دادی حکم کرو ہا، بی بی آدھی ہے میں نے اتھے پہنچا جتھے پانی دے مشکیزیں، ایک ہاتھ نال دیواران دا آسرا، بے ہاتھ نال دائی دا سہارا، اتھے آئیں جتھے مشکیزیں موجودان، پہلے غسل فرمایا نے، غسل دے بعد نواں لباس زیب تن کیتے دھی نبی دی، پتران دیاں چوٹیاں دھوا کے، دھیاں پتران دے لباس تبدیل کرا کے، سامنے کھانا رکھے، ہنجوں لڑ پئیاں، اسلام دا پہلا مظلوم علی گھارے چ داخل ہوئے، یادگار محمد میرے گھر عمرہ گزاری نے قداں ایک وقت جتنے کم نہیں، آج خیر تہے رو کے بیٹھی آدھیں، یا علی راتی میں نو خواب وچ بابا مل گئے، میرا سر چم کے فرمایا صبح نہ رو، آندھی رات میرا مہمان ہونا، میں پڑھ چھوڑیا تو سا سن چھوڑیا، جیڑے بہادر آئین علی ڈھائی مار کے روندے، رو رو کے بیٹھی آدھے زہرا تیرے بعد علی دل دیا گلہ کھائیں دے نال، اجرکم اللہ زیادہ رو، وسیطہ شروع کی تھی اندھی نبی دی، لیکن ایک جملہ سمجھاؤ کہ پڑھنا جانا، 63 سالہ زندگی امیر کائنات دی، کائنات دے او بہادر علی لکھاں دے سامنے کہیں علی دے بدن چ لرزہ نہیں ڈٹھا، 2 موقع نظر آنے جیسے علی جے بہادر دے بدن چ لرزہ، پہلا موقع جدہ مسلح عبادت تے ہوئے نا، اللہ دی بارگاہ وچ بدن وچ لرزہ بھی ہوندا، روون دی آوازیں بلاندا، دوجا کیڑا مقام جداں دی نبی دی بیٹھی آدھی یا علی میرا جنازہ رات نو جاویں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ زیادہ روئیو 5 وسیطہ پڑھنا جانا، بی بی آدھی ہے یا علی میرے دھیاں پتران دی بارت، بی بی آدھی ہے یا علی میں نو غسلہ آپ دے میں نو کفن آپ پواوے، ہون بیٹھی آدھی ہے یا علی میں طاہرہ مطہرہ
جیڑا لباس میں آج دے بیتن کی دے مینو اسے لباس غسل دے آغا قدوی نہیں فرمینے کیوں آدھی آئی اسے لباس غسل دے او فرمینے چارے ودی لیندی آئی تازی آنے دے داغ علی نوکھے اجرکم اللہ اجرکم اللہ درو آخری وین بی بی آدھی یا علی میرا جنازہ رات نو جاوے بی بی آدھی یا علی میرے جنازے دا اعلان نہ کراوے بی بی آدھی یا علی میری قبر دا نشان مٹا چھوڑے ایک اوکھی وسیعت اساں جلدی نال گزر وینے آئے سن دے راندے ہو ساری زندگی سوال کدان اس کی دا علی مولا یاد ہے زہرا کچھ منگے ہاں میں علی دیوا ساری زندگی سوال نہ کرن علی بطول آج بیٹھے آدن یا علی سال توک یا علی میں سوال کرے نہیں دساؤ دی نبی دی بی بی آدھی انجے نہیں منگ دی بے حق اللہ و بے حق رسول اللہ تینو اللہ دی عظمت دواستا تینو میرے بابے دی عزت دواستا میرے جنازے تے او نیا وین جنہ میں نو خالی ولائے آدھی آئی میں خالی ولی اوئی زہرا او میں نبی دی محرومات انا للہ و انا الیہ راجعون ما آخر الدعوانا الحمدللہ